اگر یہ امت دعوت چھوڑ بیٹھے گی تو دو بڑی خیروں سے محروم ہو جائے گی، دو بڑی خیروں سے محروم ہو جائے گی۔ ایک تو محرومی ہوگی وحی کی برکات سے، محرومی ہوگی وحی کی برکات سے، دوسرے محرومی ہوگی دعاؤں کی قبولیت سے۔ امت کے دعوت چھوڑ دینے پر دو مصیبتیں آئیں گی، ایک وحی کی برکات سے محرومی، دوسرے دعاؤں کی قبولیت سے محرومی۔ یہ فرمایا حدیث میں کہ جب یہ امت بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ اگر یہ اللہ والوں سے، اولیاء اللہ سے، نیک لوگوں سے، ایسے لوگ جن کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، ان سے بھی دعا کرائیں گے، ان کی دعاؤں بھی ان کا استحقاق نہیں رہے گا، ان کی دعا میں ان کا حق نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وحی کی برکات سے امت محروم ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کی برکات، وہ آپ والی محنت جس کو دعوت کہتے ہیں، اس محنت سے وحی کی برکات کا سلسلہ باقی رہے گا۔ وحی تو منقطع ہو جائے گی آپ کی وفات پر، وحی تو رک گئی آپ کی وفات پر، اب وحی کسی پر نہیں آئے گی، لیکن وحی کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں اس طریقہ محنت کے ساتھ قیامت تک رہیں گی جو طریقہ محنت آپ لے کر آئے ہیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے، دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ نظام کائنات جب مسخر ہوگا جب یہ دعوت عبادت دونوں کو جمع کرے۔ محض عبادات سے تسخیر عالم کا وعدہ نہیں ہے، محض عبادات پر تسخیر عالم کا وعدہ نہیں ہے۔ تسخیر عالم کا جو وعدہ ہے وہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے۔ ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے کہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسخر کریں گے، نظام کائنات اللہ ان کے لیے مسخر کریں گے جو دعوت عبادت دونوں کو جمع کریں گے۔ میں ضرور بات عرض کر رہا، جتنے بھی باطل سلطنتیں اور جتنا بھی باطل نظام تھا وہ اللہ تعالی کی غیبی نصرتوں کو دیکھ کر مغلوب ہوتا تھا، وہ اللہ کی غیبی نصرتوں کو دیکھ کر مغلوب ہوتا تھا۔ جب دیکھا اہل باطل نے کہ صحابہ سمندروں کے اوپر اس طرح چل کر آ رہے ہیں جیسے پکے راستے پر چلا جاتا ہے، تو وہ یہ کہہ کر بھاگے کہ یہ سب دیو ہیں، دیو کیا ہیں؟ دیو ہیں، یہ انسانی مخلوق نہیں ہے، یہ کہہ کر بھاگے کہ سب دیو ہیں۔ ہر سمجھتے تھے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دعوت اللہ کی وجہ سے اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے نظام کائنات کو مسخر کرتے تھے۔ اس تصویر کو دیکھ کر اہل باطل یا تو راستے سے ہٹ جاتے تھے یا اس دین کو حق سمجھ کر دین میں داخل ہو جاتے تھے۔ اس لیے کہ یہ بات پکی بات ہے کہ اللہ تعالی کی مدد اس وقت تک نہ آئے گی جب تک ذمہ داری پوری نہ کی جائے، اور ذمہ داری اس وقت تک پوری نہ ہوگی جب تک خود جا کر دعوت نہ دی جائے۔ ذمہ داری اس وقت تک پوری نہ ہوگی جب تک خود جا کر دعوت نہ دی جائے، ذمہ داری اس وقت تک پوری نہ ہوگی جب تک خود جا کر دعوت نہ دی جائے۔ یہ پکی بات ہے کہ ہر مسلمان کا بذات خود دعوت دینا یہ اس کا اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ میں مزید عرض کر دوں، کسی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، کسی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، کسی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے۔ جب دعوت کا لفظ بولو تو فوراً
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقہ محنت کی طرف متوجہ ہو. جب بھی لفظ دعوت کو سنو سوچو کہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ محنت ہے. میں سچی بات عرض کر رہا، کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے جب تک اس کا طریقہ محنت اور اس کے اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اصول اور طریقے کے عین مطابق نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس کو دعوت نہیں کہا جائے گا. دعوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کا نام ہے. میں نے عرض کیا کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے. اس لیے یہ بات سب سے پہلے سمجھنی چاہیے کہ اس زمانے میں دین کی اس قدر نشر و اشاعت ہے کہ اس نے اسباب اور وسائل دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بے دینی، ارتداد امت میں اور جہالت، وہ باوجود ان سارے ذرائع کے بے دینی اور جہالت اپنے عروج پر ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ اصل یہ ہے کہ وہ طریقہ محنت جس پر اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ طریقہ محنت امت میں سے نکلا ہوا ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے، کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، بلکہ بذات خود دین کی دعوت کو لے کر دوسرے کے پاس جانا یہ دعوت ہے. یہ دعوت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے تو آپ نے جماعت بھیجی ہے. آپ نے جماعت بھیجی، خط لکھ کر دیا بادشاہ کسریٰ کے نام بطور ثبوت کے. جماعت کو بھیجا ہے آپ نے بطور اتمام حجت اور ذمہ داری کے پورا کرنے کے. خط سے ذمہ داری ادا نہ ہوئی، جماعت کے بھیجنے سے ذمہ داری پوری ہوئی. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. حالانکہ اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا. ایک منزل سے دوسری منزل تک گھوڑے ہوتے تھے تیز جو خط کو آگے پہنچاتے تھے. اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام اس زمانے کے اعتبار سے چلتا تھا. آپ نے کسریٰ کو خط ڈاک سے نہیں بھیجا، کسریٰ کو خط ڈاک سے نہیں بھیجا، صحابہ کی جماعت کو خط دیا. وہ جو اعمال عبادت کرتے ہوئے اس راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے چلے اور کسریٰ کو جا کر خط دیا اور دعوت دی. کسریٰ نے خط پھاڑ دیا، کسریٰ نے خط کو پھاڑ دیا، کسریٰ نے خط کو پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا کسریٰ نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا. جی، کسریٰ نے خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنا ملک پھاڑ لیا. ادھر کسریٰ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میرا نام بعد میں لکھا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پہلے لکھا ہے. یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہیں کیسے ہمت ہوئی کہ وہ مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دیں. اس نے حکم دیا یمن کے گورنر کو کہ 2 آدمی بھیجو جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے میرے پاس لائیں. صرف 2 آدمی، 2 آدمی. اس کے خیال میں 2 آدمیوں کو بھیج دینا کافی تھا آپ کو قید کرنے کے لیے. ہمیں چاہیے ہم ایسے واقعات غور سے پڑھا کریں جن واقعات میں صحابہ کرام کی دعوت پر اللہ کی طرف سے غیبی نصرتیں بڑی بڑی سلطنتوں کے خلاف، بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں اللہ کی غیبی نصرتیں آئی ہیں. انہیں خوب پڑھا کرو. تم گشت کرو اس خیال سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار رہا ہوں، ورنہ کام جائے گا تنظیم کی طرف، کام جائے گا تنظیم کی طرف. یہ تنظیم نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کا، انبیاء کی بعثت اور صحابہ کی نقل و حرکت کا مقصد ہے. یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے. گشت کیا کرو صحابہ کرام کو کے طریقے گشت کو سامنے رکھ کر.
ہم دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اس دعوت کو یا تو مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، یا اللہ رب العزت جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہوگی انہیں اسلام کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ غیروں کے اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کے اسلام پر جمنے اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کے راستے سے ہٹنے کے لیے دعوت شرط ہے، دعوت شرط ہے۔ کس طرح نے 2 آدمی بھیجنے کا حکم کیا یمن کے گورنر کو کہ جو جائیں اور نعوذ باللہ جنہوں نے خط لکھا ہے انہیں گرفتار کر کے لائیں۔ وہاں پہنچا، 2 آدمی پہنچے آپ کی خدمت میں، آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے، فرمایا گھبراؤ مت، کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہمیں بازان نے بھیجا ہے، یمن کے گورنر نے، اس کو حکم دیا ہے اس کے آقا نے، اس کو حکم دیا ہے اس کے آقا نے کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے آقا نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے اس سے جا کر کہہ دو کہ رات میرے آقا نے اس کے آقا کو قتل کر دیا، رات میرے آقا نے اس کے آقا کو قتل کر دیا، جس کی طرف سے تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو میرے اللہ نے تمہارے آقا کو رات قتل کر دیا۔ وہ منٹ، وہ گھڑی، وہ دن ان دونوں نے لکھ لیا۔ کہا آپ فرمایا کہ یہ بات سچی ہے، یہ بات سچی بات ہے، یہ بات سچی بات ہے کہ رات میرے آقا نے تمہارے آقا کو قتل کر دیا۔ انہوں نے وقت اور دن لکھ لیا اور فوراً آدمی بھیجا یمن گورنر کے پاس، جن کو گرفتار کرنے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ کہیں کے لیے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو، جس نے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کو میرے آقا نے رات قتل کر دیا۔ یمنی گورنر نے آگے تحقیق کی، پتہ چلا کہ اسی منٹ، اسی گھڑی، اسی رات میں کسرا کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ یہ جتنی بھی نصرات غیبیہ ہیں اس زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو مدد صحابہ کی ہو چکی وہ مسلمان کے زمانے میں نہیں ہو سکتی۔ اسباب نصرت کو چھوڑ کر کیوں نہ اللہ کی مدد سے نا امید ہوگا، جبکہ حال ہمارا یہ ہے ایک دکان پر بیٹھنا چھوڑ دو تو اس دکان سے آمدنی کی امید ختم ہو جاتی ہے، ایک زمین پر جانا چھوڑ دو تو اس زمین سے پیداوار کی امید ختم ہو جاتی ہے، دفتر آنا چھوڑ دو تو تنخواہ کی ملنے کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مادی اسباب جن پر حاجتوں کا پورا ہونا یقینی نہیں ہے جب اس کے بارے میں نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر سوچو تو صحیح، وہ دعوت جو اللہ کی مدد کے لیے شرط ہے اس کے چھوٹ جانے پر اللہ تعالی کی طرف سے مدد کی امید مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کا جمع رکھنا یہ اللہ تعالی کی غیبی نصرتوں کے نازل کرنے کا سبب ہے، کیونکہ دعوت کے بغیر اتمام حجت نہ ہوگا، ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، دعوت کے بغیر ذمہ داری ادا نہ ہوگی۔ جتنے بھی مادی اسباب ہیں بات کے پہنچانے کے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے مادی اسباب اور مادی ذرائع دین کی بات کے پہنچانے کے لیے اس سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا، اس سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ دین کی ترقی اس طریقے محنت میں ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے، کہ جب تک امت اجتماعی طور پر اس طریقے دعوت پر نہیں آئے گی۔ لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ کوئی متعین طریقہ نہیں ہے دین کے زندگیوں میں لانے کا، جس زمانے میں جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہی اس زمانے کے لیے مناسب ہے۔ یہ بہت غلط مشورہ اور بہت غلط خیال ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کو امت تک پہنچانے کے لیے ہر زمانے کے اعتبار سے طریقہ مرتب کیا جائے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔
یہ خیال غلط خیال ہے، کیونکہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک 3 انگلی سے کھانا کھانے کی سنت کو قیامت تک کے لیے لے کر آئے ہیں، وضو کے طریقے کو قیامت تک کے لیے لے کر آئے ہیں، نماز کے طریقے کو قیامت تک کے لیے لے کر آئے ہیں، آپ کی کوئی ایک سنت بھی استنجے کی لائن سے لے کر، کھانا کھانے سے لے کر، نماز پڑھنے سے لے کر، آپ کی ایک سنت بھی قیامت تک بدلے گی نہیں، ایک سنت بھی قیامت تک بدلے گی نہیں۔ تو پھر سوچو امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے کی سنت کیسے بدل سکتی ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر سوچو امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کی سنت کیسے بدل سکتی ہے جب ایک وضو کے جز مسواک کا کوئی متبادل نہیں ہے، مسواک کی سنت ہے، مسواک کی سنت ہے۔ کوئی یہ کہے برش سے بھی تو دانت صاف ہو سکتے ہیں، مسواک سے اس زمانے میں ہوتے ہیں، اس زمانے میں اس کا متبادل برش ہے، تو خدا کی قسم وہ 70 فائدے مسواک کے جس میں ایک فائدہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا موت پر یاد آنا ہے، وہ برش سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب وضو کے ایک جز کا کوئی متبادل نہیں، جو نماز کے لیے، جو اسلام کے احکام میں سے ایک حکم کے لیے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، جب اس وضو کے ایک جز کا مسواک کا کوئی متبادل نہیں، تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس محنت کا کوئی متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کوئی متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خیال کرنا فلاں ملک میں دین پہنچانے کے لیے اعلیٰ ذرائع کافی ہیں، خود چل کر جانا ضروری نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا نقل حرکت پر ڈالا تھا، یہ خیال نہ ہو جہاں تک خشکی ہے وہاں تک تو دین کا پیغام پہنچا دیں گے جا کر، جہاں خشکی نہیں سمندر شروع ہو جائے گا وہاں سے آگے کیسے جائیں گے؟ وہاں سے آگے کیسے جائیں گے؟ تم جانا طے کرو، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، تم جانا طے کرو، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، کیسا اس امت کو نقل حرکت پر ڈالا گیا تھا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں سمندری سفر کرے، اللہ کے دین کے پیغام کو کسی دوسری سرحد پر، دوسرے ممالک میں سمندر پار پہنچانے کے لیے سمندری راستے سے سفر کرے اور اس میں اس کی وفات ہو جاوے، تو اللہ کے یہاں اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ اس کی روح خود نکالیں گے، فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے، فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے، حالانکہ تمام ملائکہ کی روح فرشتہ نکالے گا، تمام ملائکہ کی روح فرشتہ نکالے گا، تمام اولیاء، انبیاء، صالحین، سب کی روح فرشتہ نکالنے والا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں مرنے والے کی روح اللہ خود نکالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خود نکالنے والے ہیں۔ یہ فضیلت اس لیے بتائی تھی تاکہ اس فضیلت کی وجہ سے سمندری سفر کر کے بھی یہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اس شوق میں نکلے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے یہ سعادت دے دیں۔ امت کو ہر اعتبار سے متحرک بنایا گیا تھا، تو میں نے عرض کیا دعوت ہے خود جا کر دعوت دینا، خود جا کر دعوت دینا۔ نہیں، بار بار اس لیے عرض کر رہا کہ کام کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے اس زمانے کی، بلکہ یہ وہ طریقہ محنت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ خود جا کر دعوت دینا، خود جا کر دعوت دینا، کیونکہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے غیبی نصرتیں نازل ہوتی ہیں۔ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر، یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر دعوت دی، قبول نہ کی، مقابلے پر آ گئے، ادھر دشمن، ادھر عصر کی نماز، ادھر دشمن۔ اے اللہ ہم کیا کریں؟ نماز تیرا حکم، دعوت دینا بھی تیرا حکم، یہ بات یاد رکھنا۔
دعوت اور عبادت ان دونوں کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے. دعوت عبادت کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے. دعوت اور عبادت ان دونوں کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے. پکی بات ہے. تو قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ دعوت کے بغیر یہ امت خسارے سے بچ نہیں سکتی. قرآن نے صاف کہا کہ دعوت کے بغیر یہ امت خسارے سے بچ نہیں سکتی، کیونکہ خسارے سے بچنے کے اسباب دو نہیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، بلکہ خسارے سے بچنے کے اسباب چار ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. خسارے سے بچنے کے اسباب علماء نے چار لکھے ہیں. علماء نے چار اسباب لکھے ہیں خسارے سے بچنے کے لیے. ان چار میں سے اگر ایک بھی کم ہو گیا تو امت خسارے سے بچ نہیں سکے گی. چار اسباب لکھے علماء نے خسارے سے بچنے کے. تو میں نے عرض کیا کہ دعوت اور عبادت یہ دونوں ایسے برابر فریضے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک فریضہ چھوٹ گیا، ایک فریضہ چھوٹ گیا تو اللہ کی مدد نہ اترے گی. جب داعی پریشان ہو جاتا ہے دعوت عبادت کو دونوں کو جمع کرنے میں، اگر ایک کے لیے ایک کو چھوڑ دیا، ایک کے لیے ایک کو چھوڑ دیا تو اللہ کی طرف سے وعدے پورے نہ ہوں گے. اللہ کے وعدے پورے نہ ہوں گے. ایک کے لیے ایک کو چھوڑ دیا تو اللہ کے وعدے پورے نہ ہوں گے. دونوں کو جمع کرنے پر مجبور ہو گیا، یا اللہ میں کیا کروں. ادھر دشمن مقابلے پر آ گیا، کیونکہ انبیاء اور صحابہ سے دشمنی جو ہوتی تھی باطل کو، وہ عبادت پر نہیں ہوتی تھی. وہ عبادت پر نہیں، سنو غور سے، عبادت پر کوئی دشمنی نہیں تھی. سارا جھگڑا دعوت پر تھا. سارا جھگڑا دعوت پر تھا. جی ہاں، عبادت پر کوئی لڑائی نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن زور سے پڑھتے تھے. قرآن زور سے پڑھتے تھے. یہ بات ہماری یاد رکھنا، مخلوق کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. مخلوق کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. وہ تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے. سمجھے بات؟ نہیں سمجھے.